بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ کی خدمات کے بدلے میں خدا اور اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے مقروض ہیں، اور جب موقع ملا تو یہ قرض ادا کریں گے۔ تو پھر جب عام الحزن یعنی غم کا سال آیا تو اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور اسی سال ملکۃ العرب محسنہ اسلام بی بی زوجہ رسول کا بھی وصال ہوا۔ محسنہ اسلام کی آغوش عاطفت کو ملکہ عالمین سیدۃ النساء العالمین نے زینت بخشی ہوئی تھی۔ جب محسنہ اسلام کا وقت رحلت آیا تو انہوں نے سرور کونین کو وصیت فرمائی کہ ہماری اکلوتی بیٹی کا خاص خیال رکھیں۔ محسنہ اسلام کے بعد سرور کونین نے خود کو اپنی دختر پاک کا مقروض تصور فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کیونکہ قرضے بھی وراثت میں منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام اس بی بی محسنہ اسلام کی شہزادی پاک کا مقروض قرار پایا ہے۔ اور سرور کونین اپنی پاک دختر سیدۃ النساء العالمین سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے مقروض ہیں، جب بھی موقع ملا ہم یہ قرض اتاریں گے۔ عزیزان، زمانہ گزرتا گیا اور فتح خیبر کے بعد اسلام کا زمانہ اسرت اور غربت ختم ہونا شروع ہوا۔ جب خیبر فتح ہوا تو اس دور میں یہود عرب خیبر کے گرد و پیش آباد تھے۔ اس وقت خیبر کے باہر 36 مواضع ایسے تھے جو یہودیوں کی ملکیت تھے۔ ان یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور اپنی یہ جائیداد رسول پاک کو گفٹ کر دیں گے۔ اس طرح کچھ یہود نے کلمہ پڑھ لیا اور کچھ نے آ کر وہ 36 موضع جو ایک سٹیٹ تھی وہ رسول پاک کو بغیر جنگ کے پیش کر دی۔ اس وقت خالق نے اپنے پاک حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے مسلمانوں سے فرما دیں کہ جس زمین پر تم لوگوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے اور بغیر جنگ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اگر کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے تو وہ صرف آپ کی ہے، اس میں کسی دوسرے مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مال فی صرف آپ کا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اس پر سارے مسلمان خاموش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے ذوی القربیٰ کا جو حق دینا ہے وہ ادا فرمائے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا سارے عربی دان لوگ جانتے ہیں کہ قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا اشارہ ملکہ عالمین کی طرف تھا۔ اس وقت سرور کونین نے اپنی دختر پاک کے گھر اطہر کو زینت بخشی اور ان سے فرمایا کہ بیٹی، ہم آپ کی والدہ کے مقروض ہیں اور آج ہم قرضہ چکانے کی پوزیشن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرما دیا ہے، اس لیے ہمیں جو فدق کی جاگیر کے 36 موضع یعنی گاؤں ملے ہیں ہم یہ آپ کو اس قرضے میں ادا فرماتے ہیں، آپ اسی کو کافی سمجھیں اور ہمیں بے باک کر دیں۔ اس وقت وہ خیبر کی جاگیر فدق جو بہت بڑی سٹیٹ تھی وہ ملکہ عالمین کے نام منتقل ہوئی، اور اس پر ایک تحریری حبہ نامہ لکھا گیا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر لگائی، اور فدق کے 36 گاؤں کا قبضہ بی بی کو دے دیا گیا، اور یہ قبضہ 2-3 سال تک ان کے پاس رہا۔ یہ تھا فدق کی جاگیر کا مختصر تعارف۔ اب ہم اصل تنازع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو خلیفہ اول نے برسر اقتدار آتے ہی یہ حکم دیا کہ فدق کی سٹیٹ سے ملکہ عالمین دختر حبیب کبریا کو بے دخل کر دیا جائے اور اسے بحق کی سرکار ضبط کر لیا جائے، ان کے کارندوں کو نکال دیا جائے اور سرکاری کرندے وہاں تعینات کر دی جائیں۔ لیکن یہ حکم سناتے ہوئے خلیفہ اول نے بی بی یا امیر کائنات کو اطلاع تک نہ دی، کیونکہ مدینہ سے خیبر اور فدق 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس لیے اگلے دن وہاں قبضہ ہو گیا، اور بی بی کا جو مینیجر وہاں پہ تعینات تھا وہ اسی دن مدینہ میں پہنچ گیا اور آ کر در اطہر پر اس قبضہ کی اطلاع دی۔ اس وقت بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا شاید خلیفہ اول کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس لیے ہم ان سے خود بات کریں گے۔ اگلے دن جب نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی میں امور حکومت پر بات کرنے کے لیے خلیفہ اول منبر پر بیٹھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ گھر اطہر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا اور دروازے کے سامنے ہی منبر لگا ہوا تھا۔
اس لیے مدینہ کے کئی مستورات کو بلایا گیا اور ان کے درمیان ملکہ عالمین اپنے گھر اطہر کے دروازے کے سامنے جو مسجد کا ستون جو کھجور کے تنے کا تھا اس کے پیچھے تشریف لائیں، اور ان کے چاروں طرف مدینہ کے انصار اور مہاجرین کی مستورات تھیں اور مسجد میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ اس وقت بی بی نے اپنی کنیز بی بی ام ایمن جو اسامہ بن زید کی والدہ تھیں انہیں بھیجا، بے روایت دیگر جناب فضہ نوبیہ کو بھیجا اور فرمایا کہ فدق اسٹیٹ پر آپ نے کس لیے قبضہ کروایا ہے، کیونکہ رسول خدا کے وارث تو ہم ہیں۔ وہاں خلیفہ نے ایک حدیث پڑھی کہ سرور کونین نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ملکہ عالمین نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم سے متعارض ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کی وصیت کرتا ہے کہ ان کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے۔ اس حکم میں پیغمبر انعام بھی شامل ہے۔ فرمایا اے ابن قحافہ، تمہاری بیٹی تو تمہاری وارث ہو سکتی ہے، کیا سرور کونین کی بیٹی ان کی وارث نہیں ہو سکتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے جناب سلیمان نبی جناب داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اس طرح دیگر کئی نبیوں کی وراثت کا ذکر بھی موجود ہے۔ آپ ایک تعمیمی حکم بیان کر رہے ہیں کہ کسی نبی کا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ انبیاء کی وراثت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مگر اس سے مال دنیا مراد نہیں بلکہ ان کی علمی وراثت مراد ہے، یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علم نبوت کی وارث اولاد ہوتی ہے نہ کہ مال کی، اور جو مال وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ یہ بات بھی قرآن کریم سے متعارض ہے، کیونکہ جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے کتنے بیٹوں کو علم نبوت وراثت میں ملا؟ اس طرح دیگر انبیاء کا دیکھتے جائیں، جناب نوح کے بیٹے کو تو اسلام اور ایمان بھی وراثت میں نہیں ملا، یعنی یہ بات بھی قرآن کریم کی نفی کرتی ہے۔ اگر وراثت علم نبوت ہی کو قرار دیا جائے تو پھر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کی وارث بھی ملکہ عالمین ہی قرار پائیں گی، اور ان کا یہ فدق کی واپسی کا دعویٰ بھی عین علم نبوت کے تحت مانا جائے گا۔ تو پھر اس کے خلاف کہنا اس طرح سے خود نبی کریم ہی کی تردید اور تکذیب تھا۔ اس پر خلیفہ اول سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس وقت بی بی نے فرمایا ہم وراثت طلب کرنے نہیں آئے، بلکہ یہ فدق اسٹیٹ ہمیں ہبہ فرما دی گئی ہے، اور سرور کونین نے اپنی حیات ظاہری کے زمانہ میں بخش دی تھی۔ اس پر خلیفہ اول نے کہا اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اسٹیٹ آپ کو ہبہ ہوئی ہے؟ تو ملکہ عالمین نے وہ ہبہ نامہ خلیفہ اول کے پاس بھجوا دیا۔ اس نے دیکھا اور کہا واقعاً مہر تو سرور کونین کی ہے، مگر اس کا کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس پر بی بی ام ایمن نے گواہی دی کہ یہ ہمارے سامنے تحریر ہوا ہے۔ تو خلیفہ اول نے کہا 2 گواہ ہونا چاہیے، ایک گواہ ناکافی ہے۔ اس پر جناب فضہ نے گواہی دی کہ ہم بھی اس تحریر کے وقت موجود تھے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ گواہی کا نصاب پورا نہیں، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہ تصور ہوتی ہیں، اس لیے یا دوسری 2 عورتیں گواہی دیں یا کوئی ایک مرد گواہی دے۔ تو اس پر بی بی کی طرف سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے گواہی دینا چاہی۔ تو خلیفہ نے اعتراض کیا کہ اولاد کی گواہی ماں کے حق میں ناقابل قبول ہوتی ہے، یہ کلیہ بھی انہی کا اپنا وضعی تھا اور قرآن کے خلاف تھا، ورنہ جناب مریم کے حق میں جناب عیسیٰ کی گواہی یہود نے بھی رد نہیں کی۔ اس پر امیر کائنات کی گواہی کی بات ہوئی تو یہ اعتراض کیا گیا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں ناقابل اعتبار ہے، یہ نظریہ بھی انہی کا اپنا تھا، ورنہ اسلامی نظام عدالت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پر جناب سلمان محمدی الفارسی نے گواہی دی، جس کے بعد اس ہبہ نامہ کو درست تسلیم کر لیا گیا اور خلیفہ اول نے اسے واپس کرنے کا ارادہ ظاہر بھی کر دیا، لیکن عین اسی وقت خلیفہ ثانی نے وہ ہبہ نامہ خلیفہ اول کے ہاتھوں سے لے لیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ کل یہ منبر خلافت پر بھی اپنا دعویٰ پیش کریں تو پھر کیا کریں گے۔ یہ ثانیہ فدق کا ایک انتہائی مختصر سا تعارف تھا جو کہ مبنی بر واقعیت ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔